اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائی اور دشمن کو شکست فاش دی گئی، اور ان کے سب سے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اسی جنگ میں ختم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، بِبَدْرٍ بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں آپ کی مدد کی، وَأَنْتُمْ اور تم تھے اذلہ۔ اذلہ کا مطلب یہاں ذلت نہیں کہتے، بلکہ اذلہ کا مطلب ہوتا ہے کمزور، یا جس کے پاس کم جنگی ساز و سامان ہو، کم فوجی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم تو کمزور تھے اس میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پر بہت سارے سبق ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرماتا ہے تو فرماتا ہی اس وقت ہے جب اذلہ کا مطلب جب اپنے آپ کو وہ کمزور سمجھتا ہے اور اللہ سے مدد کی التجا کرتا ہے۔ تو جب کمزور سمجھ کر اللہ سے مدد کی التجا کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی مدد اور کرم فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بندہ اللہ کا خوف رکھے، یعنی جو اللہ نے حد مقرر کی ہیں ان کے اندر رہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم پھر شکر گزار بن سکو، کیونکہ جب اللہ کا خوف بندے میں آتا ہے تو اللہ کا بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کے احسان ہر وقت یاد رکھنے چاہیے۔ بدر میں جب 313 مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، تو اس لیے احسان پر شکر گزار ہونے کی تلقین ہے، تقوی کا دامن ہر وقت تھام کے۔ تو بدر کی جو فتح ہے وہ تقوی کی برکت سے ہوئی تھی۔ شکریہ ادا کرنے سے ایسی مدد حاصل ہو سکتی ہے جب تقوی کا دامن تھاما ہو اور بندہ شکر گزار ہو اور اپنی کمزوری اور بے بسی کو سامنے رکھ کر اللہ سے التجا کر رہا ہو تو اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے۔ میدان جنگ میں بھی ثابت قدم رہ کر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بندہ آگے بڑھتا جائے تو کامیابی ملے تو اس پر شکر گزار ہوتا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب و کامران ضرور فرماتا ہے۔ جنگ بدر جو تھی ہجرت کے 18 مہینے بعد ہوئی تھی۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 غزوات میں حصہ لیا اور 8 غزوات میں باقاعدہ شرکت فرمائی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ تو بدر اصل میں ایک کنویں کا نام ہے جو بدر بن قریش نے کھودا تھا۔
یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا مالک جو تھا اس کا نام بدر تھا۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں 80 میل پر واقع جگہ کا نام ہے۔ یہ بہت اہم اس لیے تھا کہ یہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یعنی 11 مارچ 623 عیسوی کو یہ جنگ بدر ہوئی، یہاں پر یعنی اسی مقام پر۔ یہ واقعہ ایک عظیم انقلاب کے ساتھ اسلام کی فتح مبین کہلاتا ہے۔ مسلمان 313 تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ باری باری ان اونٹوں پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور دوسرا گھوڑا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو اسی طرح اس جنگ میں یعنی کافر جو تھے وہ ان کی قوت جو تھی وہ 1000 کے قریب تھے، اور ان کا لشکر جو تھا اس میں 100 زرہ پوش بھی تھے، بہت ان کے پاس ساز و سامان تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس 313 تھے اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ اور اس جنگ میں جو ہے 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قید ہو کر مدینہ میں لائے گئے۔ مسلمانوں کے پاس آپ دیکھیں 8 تلواریں تھیں صرف۔ تو یہاں پر غور کریں کہ مسلمانوں کی کمزوری، اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کے پاس 313 یعنی سپاہی تھے، 70 اونٹ تھے، باری باری ان پر سوار ہوتے تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، اتنی کمزور یعنی فوج تھی اور اس کے ساتھ اتنا اسلحہ اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس لیے اللہ نے وہ انتم اذلہ فرمایا کہ تم کمزور تھے۔ تو پھر اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں دعائیں فرماتے رہے تو رات کو، تو الحمدللہ پھر اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے اور اللہ کی طرف سے وہ جب مسلمان حملہ کرتے تھے ابھی تلوار آگے پہنچتی نہیں تھی، کافر کا سر پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتا تھا، تو گویا فرشتے اپنا کام کر لیتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود بدر کے مقام پر دیکھا کہ جب ہم میں سے کوئی تلوار کے ساتھ مشرک کے سر کی طرف اشارہ کرتا تو تلوار اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑتا تھا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ فرشتے جسے مارتے تھے اس کی گردن کے گرد آگ بھی بھڑک اٹھتی تھی۔ یہاں پر ملائکہ جو فرشتے تھے ان کی کثرت تھی، مسلمانوں کو جب فرشتوں کی افواج آ گئی تو مسلمانوں کو حوصلہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید لباس والوں کو دیکھا جو بڑی شدت سے لڑ رہے تھے، نہ انہیں میں نے پہلے دیکھا اور نہ انہیں میں نے بعد میں دیکھا۔ بدر کے دن دشمن یعنی کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے، اور یہ فرشتوں ہی کا اللہ کی مدد بطور شامل ہونا تھا کہ کافروں کے اوپر جب مسلمان اشارہ فرماتے تھے تو ان کی گردنیں وہ ٹوٹ کر گر پڑتی تھیں۔ تو اللہ کی مدد آئی جب آپ غور کریں، وہ وقت تھا جب مسلمان ایسے تھے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، بے بس جو ہوتا تھا اس کو آسرا دیتے تھے، کمزور جو تھا اس کو طاقتور بنایا جاتا تھا، دولت مند جو تھے وہ سخی تھے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، بے حیائی اور فحاشی سے آزاد معاشرہ قائم تھا، ہر ایک کی عزت محفوظ تھی، اولاد والدین کے فرما بردار تھے، اور رشوت، سفارش اور کرپشن سے پاک معاشرہ قائم تھا۔
آج وہ معاشرہ ایسے قائم ہو جائے تو آج بھی اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور مسلمان پوری دنیا پر اپنی فتح کا پرچم ضرور لہرائیں گے۔ ہمیں اپنے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں کہ وہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے ایک طرف بدر میں عتبہ بن ربیعہ تھا جو کہ باپ تھا، اور دوسری طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیٹا تھا۔ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے۔ ایک طرف دیکھیں چچا ہے حضرت عباس بن مطلب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اسلام لائے تھے تو پہلے، اور دوسری طرف بھتیجا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف عبداللہ جراحہ تھا جو کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، اور انہوں نے اس کو اس لڑائی میں قتل کر دیا تھا۔ تو اسی طرح ایک طرف آس بن شام تھا جو ماموں تھا، اور دوسری طرف بھانجا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک بھائی ولید بن عتبہ ہے، اور دوسری طرف دوسرا بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک طرف عبد الرحمن بن ابو بکر ہے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے باپ ہے۔ اور بعد میں ایک دفعہ جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تو انہوں نے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بدر میں آپ پر حاوی ہو گیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ تو یہ ہے اسلام کی محبت، جس میں رشتہ داری بھی ایمان کے ساتھ قائم تھی، اور جو خون کے رشتے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، جبکہ رشتہ ایمان کا تھا جس پر آگے بڑھ کر مسلمانوں نے دنیا پر حکومت قائم کی۔ آج ہم جب یہی باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی اور ہم اسلام اور ایمان کے رشتے میں مضبوط ہو کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس طرح کی نشانی بنیں گے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہم تک ضرور پہنچے گی اور ہم دنیا میں ہر جگہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس لیے کہ جو ہم ہیں اس وقت جس حالت میں ہیں، تو ہم میں سے جب لوگ اللہ کی طرف جھک جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں، اور پھر آئندہ گناہوں میں غلطیوں میں نہ پڑیں اور آپس میں محبت پیار اور خلوص کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام میں آ جائیں، فاتقوا اللہ اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں، لعلکم تشکرون، اور اللہ کی جو عنایت ہوتی جائے اس پر شکر گزار ہوتے جائیں تو انشاءاللہ مسلمان پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اپنی اصلاح کر کے اسلام کو تقویت دے کر پوری دنیا پر غالب فرمائے، آمین۔